بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے پروگرام مولا بس میں آپ سب کا خوش آمدید ہو۔ پچھلے پروگرام سے وٹامنس کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے ہم بات کر رہے تھے۔ اس دفعہ بھی ہم وٹامنس کے بارے میں بات کریں گے، تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے مہمان سے کہ وہ اس بارے میں شروع کریں۔ اور پچھلی دفعہ ایک سوال رہ گیا تھا اور میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ جو سوال رہ گیا تھا اس کا آپ جو ہے وہ جواب دے دیں بشرا قمر صاحبہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بھی میں خود ہی دہرا لوں، سوال کا مجھے پتا۔ ہاں جی، آپ علی صاحب۔ پوچھا گیا تھا کہ پرو بایوٹک اور پری بایوٹک وہ کیا ہوتے ہیں۔ پچھلی دفعہ وائٹامن اے میں بتایا تھا، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیتے ہیں۔ پرو بایوٹک اور پری بایوٹک یہ دونوں باڈی کو صحت مند عمارت بنانے اور اسے برقرار رکھنے میں جسم کی مدد کرتے ہیں اور ہاضمے کو درست رکھتے ہیں۔ پرو بایوٹک ہمارے جسم میں گڈ بیکٹیریا اور بیڈ بیکٹیریا دونوں ہوتے ہیں۔ گڈ بیکٹیریا کو پرو بایوٹک کہتے ہیں۔ یہ ایسے فوڈ آئٹم ہیں جن میں لیونگ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ گڈ بیکٹیریا ہیں، اور یہ ڈائجسٹ سسٹم کو پراپر ورک کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، جیسے کہ دہی یا پنیر۔ جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، اب آ رہی؟ جی اب آ رہی۔ پرو بایوٹک یعنی گڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ڈائجسٹ سسٹم کو پراپر ورک کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، یعنی دہی پنیر وغیرہ ان کو پرو بایوٹک بھی کہتے ہیں اور گڈ بیکٹیریا بھی کہتے ہیں۔ دوسرے ہیں پری بایوٹک، یعنی جو پلانٹ فائبر ہیں اسے پری بایوٹک کہتے ہیں۔ پلانٹ فائبر کو انسان کا جسم ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، یہ ہمارے جسم کی مدد کیسے کرتا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو گڈ بیکٹیریا ہیں یہ پری بیکٹیریا کو کھا کے اپنی گروتھ کرتے ہیں اور پھر یہ ہمارے جسم کی مدد کرتا ہے۔ میں نے ایک بلڈ سینڈ کی تھی، اگر ہارون صاحب وہ بلڈ دکھا سکیں یہاں پہ تو وہ پھر بات اور کلیئر ہو جائے گی، پھر میں آگے اس بلڈ سے آپ کو اور بات کو کلیئر کر سکوں۔ جی، وہ میں نے شیئر کر دی تصویر۔ تو مجھے نظر نہیں آ رہی؟ شیئر ہو رہی جی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ بلڈ میں جو بلو کلر کے، جس کو پرو بایوٹک لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ، بلو کلر کے کارٹونز ہیں، ان کو یوں سمجھے کہ یہ ایک قسم کی پوری ایک فوج ہے جو قدرتی طور پہ ہمارے اندر موجود ہے۔ جب ہم دہی پنیر وغیرہ کھاتے ہیں تو ہماری فوج میں سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو پری بایوٹکس ہیں، جو پلانٹ فائبر ہے، یہ وہ چھوٹے چھوٹے گرین کلر کے بولز ہیں جو پھل اور سبزیاں کھانے سے ان کی تعداد بڑھتی ہے، اور جو اندر آرمی ہے ان کو کھا کے طاقتور ہوتی ہے، یعنی یہ پھر سپر آرمی بن جاتی ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح آرمی اپنی سرحد کی حفاظت کرتی ہے، بالکل اسی طرح
یہ ہمارے جسم میں آنے والی ہر نقصان دہ چیز سے بچاتی ہے اور بیڈ بیکٹیریا کو ختم کر دیتی ہے. ہمیں بیماریوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک پوری آرمی رکھی ہے. اگر ہم اچھی اور صحت مند خوراک کے ذریعے اپنی اس آرمی کو طاقت دیتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ہر بیماری سے محفوظ رہیں. میرا خیال سب بات کافی کلیئر ہو گئی ہوگی. اور پچھلی بار یہ تو سننے والے بتائیں گے جی کہ بات کلیئر ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی. ویسے سمجھ آ گئی, آنے والی بات سمجھ آ گئی. پچھلی بار آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ وائٹامن زیادہ لینے سے آپ کی کیا مراد ہے. وائٹامن اے زیادہ لینے سے آپ کی کیا مراد ہے. پچھلی بار تفصیل سے نہیں بتایا تھا, مجھے توجہ دلائی گئی کہ تفصیل سے بتائیں, تو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی. گو ہیڈ. جیسے یعنی پوچھا گیا تھا کہ وائٹامن اے کی ہائی ڈوز سے کیا نقصان ہو سکتا ہے, یعنی آج سے کیا مراد ہے. جیسے کہ ہم 1000 یونٹ کی ڈوز اگر بار بار لیتے ہیں یا پھر 25,000 یونٹ کی ایک ہی دن میں کھانا شروع کر دیں تو پوائزننگ ہو سکتی ہے. جسم کے کسی بھی آرگن یعنی عضو کو مستقل نقصان ہو سکتا ہے. ہائی ڈوز اگر لیتے ہیں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہ صرف وائٹامن اے بلکہ وائٹامن ڈی, ای اور کے یہ بھی ہائی ڈوز میں لیتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ یہ فیٹ سولوبل وائٹامن. آپ سے ان کا کیا مراد ہے؟ یہ جو وائٹامنز آپ بتا رہی ہیں یہ جو کیمیکلز وائٹامنز ہیں یا ہومیوپیتھک وائٹامنز بتا رہی ہیں آپ؟ کہ کیمیکلز وائٹامنز لینے سے تکلیف آپ کا کوئی بھی عضو خراب ہو سکتا ہے یا ہومیوپیتھک وائٹامنز کی ڈوز ہائی لینے سے بھی ہو سکتا ہے؟ ہائی ڈوز کوئی بھی ہو وہ نقصان دے سکتی ہے, لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں لینی چاہیے. ڈاکٹر زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس ٹائم آپ کو کتنی آپ کا لیول کتنا نیچے ہے, آپ کو اس ٹائم کتنی. اگر میرا اپنا ذاتی تجربہ جو ہے وہ آگے میں بتاتی ہوں, وہ چھوٹی پوٹینسی میں بھی ہومیوپیتھک میں آپ کو فرق پڑتا ہے. آپ ہائی ڈوز نہ بھی لیں ہومیوپیتھک میں, لیکن آپ چھوٹی پوٹینسی ہی لیں, آپ کو فرق پڑے گا. میں آگے بیان کرتی ہوں, تھوڑا سا بتاتی ہوں, تھوڑا سا یہ تفصیل بھی آپ کا سوال بھی اسی کے اندر آ جائے. کیونکہ یہ فیٹ سولوبل ہے وائٹامنز, یہ ہمارے جگر اور فیٹ میں سٹور ہوتے ہیں, اس لیے ہائی ڈوز نقصان دے سکتی ہے. ایک چھوٹا سا ذاتی تجربہ, یہاں جرمنی میں ڈاکٹر اکثر وائٹامن ڈی کی ہائی ڈوز دیتے ہیں, لیکن اس سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کے بارے میں نہیں بتاتے. وائٹامن ڈی کا میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میرا وائٹامن ڈی کا لیول 16 مائکرو گرام پر ملی لیٹر تھا. 30 سے 100 اس کا نارمل لیول ہوتا ہے. ڈاکٹر نے 20,000 کی ایک گولی ویک میں کھانے کے لیے دی. 3 ماہ کے بعد چیک کروایا تو صرف 1 پوائنٹ بڑھا. اتنی ہائی ڈوز کے باوجود صرف 1 پوائنٹ, اور 3 ماہ میں یعنی 17 ہو گیا جو میرا لیول تھا وٹامن ڈی کا. ڈاکٹر نے کہا کہ اب ویک میں 2 گولیاں کھانی ہیں. ویک میں 2 گولیاں کھانے سے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ نقصان دے سکتی ہیں, اس کی ہائی ڈوز ہے اور یہ نقصان دے سکتی ہے, اس لیے پھر میں نے یہ گولیاں نہیں کھائیں. تو پھر میں نے آپ سے وٹامن ڈی کی دوائی لی تھی, اور آپ نے مجھے وٹامن ڈی جو دی تھی اس میں دن میں 3 بار کھائی تھی 1 ماہ تک. اور 1 ماہ کے بعد جب میں نے وٹامن ڈی کا چیک اپ کروایا دوبارہ تو 25 تھا اس کا لیول, یعنی 1 ماہ میں 8 پوائنٹ بڑھ گیا ہومیوپیتھی کی دوائی سے. ڈاکٹر نے کہا کہ اب وائٹامن ڈی کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہے, باقی جو کمی ہے کہ وہ دھوپ سے پوری کر لو.
میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وائٹامن ڈی کی ہائی ڈوز کیوں خطرناک ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو تو کیلشیم آپ کے جسم میں کہیں بھی جم جاتا ہے، جیسے کہ آپ کی نسوں میں زیادہ ہو جائے تو آپ کی ہڈیوں کے اوپر بھی کیلشیم جم جاتا ہے، گردوں میں پتھری کی صورت میں، گالے میں یعنی پتے میں، جہاں اس کو جگہ ملتی ہے یہ جم جاتا ہے اگر ڈوز زیادہ ہو تو۔ کیلشیم کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ گالے سے مراد آپ کا پتا ہے نا؟ پتے، ہاں جی، وہ میں نے کہا بھی اردو میں پتے سے۔ ہاں جی، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو دیکھنے والے اور سننے والے ہیں وہ جرمنی سے باہر کے ہیں، جی جی، تو اس لیے میں نے ذرا آپ کو رکمہ دیا کہ اگر آپ نے پتا کہا تو ٹھیک ہے، ورنہ گالے کا تو جرمن والوں کو سمجھ آ جائے گی لیکن باہر والوں کو نہیں آئے گی، جی جی۔ وہ اپنی گالیں ڈھونڈتے رہیں گے ہماری گالوں پہ کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جب آپ کیلشیم لیں یا وائٹامن ڈی لیں تو مگنیزیم ضرور ساتھ لیں۔ مگنیزیم اس کا مگنیزیم جو ہے جی پی ایس ہے اس کا، وہ اس کو رستہ دکھاتا ہے، یعنی اس کو وہاں لے کے جاتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وائٹامن ڈی کے ساتھ مگنیزیم ضرور لینا چاہیے، یا کیلشیم جب آپ لیں تب بھی مگنیزیم ساتھ ضرور لیں۔ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہائی ڈوز سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ ہومیوپیتھی میں وائٹامنس کی چھوٹی پوٹینسی بہترین فائدہ دیتی ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اس لیے بتایا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کہ آگے کچھ اور بھی بتانا؟ آپ کی مرضی ہے جی، آپ کے ہاتھ میں مائک ہے، اگر آپ نے کچھ بتانا تو بتائیں۔ وائٹامن بی کی تھوڑا سا مختصر تعارف کرا دیتے ہیں، آج کافی میں نے میرا خیال بتا دیا، تو باقی پھر آئندہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، وائٹامن بی یہ واٹر سولوبل وائٹامن ہے، یہ ایک پورا کمپلیکس ہے، اس میں B1 سے لے کے B12 تک سب وائٹامنز آتے ہیں۔ یہ ایسے وائٹامنز ہیں جو ہمارے جسم میں سٹور نہیں ہوتے، نہ ہی ہمارے جسم میں بنتے ہیں، ان کو ہمیں اپنی خوراک کے ذریعے لینا پڑتا ہے روزانہ یا پھر سپلیمنٹ کے ذریعے۔ وائٹامن بی کی کمی سے ہمارا جسم بیری بیری ہو جاتا ہے، بیری بیری ایک بیماری کا نام ہے، اس میں بھوک کم ہو جاتی ہے، کمزوری، کھانے کا ذائقہ نہیں آئے گا، داغ دھبے، کیل مہاسے، جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا یا چھائیاں بڑھ جانا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ یہ طاقت بھی دیتا ہے، اس لیے طاقت کے لیے بی کمپلیکس دیا جاتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر ہمیں چاولوں میں ملتا ہے، چاول کی اوپر والی پرت میں ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ چاول کو خوب رگڑتے ہیں یا پالش کرتے ہیں، کر کے اس کو بالکل سفید کر دیتے ہیں اور پھر وہ کھاتے ہیں، جبکہ اس میں پھر وائٹامن بی ختم ہو جاتا ہے۔ تو چاولوں میں ایک چاول گولڈن چاول بھی ہوتے ہیں، گولڈن چاول میں وائٹامن اے پایا جاتا ہے، بی نہیں ہوتا۔ تو یہ مختصر سا تعارف، باقی پھر انشاءاللہ آئندہ۔ کافی ہے؟ تو میری جی طرف سے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میری ٹھیک ہے، طرف اٹس سے اوکے، سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کو اللہ حافظ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ ہاں بھائی، جی، ایڈمن صاحب آ جاؤ۔ کچھ سوالوں جو آپ کا جو کچھ سوال آئے تھے وہ میں آپ سے پڑھ دیتا ہوں۔ جی، پہلا سوال ہے کہ ایک مرد جن کی عمر 70 سال ہے اور ان کو کووڈ کے بعد گلے کے اندر ریشہ ہے لیکن چھاتی کے اندر ریشہ نہیں ہے، اور اس کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہے، کوئی کھانسی نہیں ہے، صرف 1 یا 2 دفعہ ان کو ہلکی سی کھانسی ہوتی ہے دن کے اندر، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے گلے کے اندر ریشہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے دیکھنے میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو اور ہمارا بھی۔
دیکھیں جی یہ کووڈ کے کیس پھر دوبارہ آ رہے ہیں کافی سارے اور لوگ اس سے کافی گھبرائے ہوئے ہیں. تو آپ کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل ان سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو دعائیں آپ کے لیے تجویز کی گئی ہیں ان کو نہ چھوڑیں. مثلا بیسلینم انفلوئنزینم اوسیلوکوکسینم ڈفتھرینم 200 میں یہ ملا کے ہفتے میں 1-2 بار لیں. ساری فیملی لے, بچے بھی لیں بڑے بھی لیں, 1 دن کا بچہ بھی لے اور 100 سال کا بزرگ بھی لے. ہفتے میں 1 بار لینے سے کوئی اس کا نقصان نہیں, ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا آپ کو. اور اگر اس کے بعد بھی یہ ہو جائے پھر وہ بپٹیشیا کمپلیکس 30 والا جو ہے اس میں وارنیکا بپٹیشیا نیٹرم سل وغیرہ 30 میں وہ لیتے رہیں. اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ ضروری دوائی ہے وہ ہے ایکینیشیا. ایکینیشیا آپ 200 میں لیں یا ایکینیشیا آپ مدر ٹنکچر میں لیں, اس کو بھی روزانہ ساتھ لیں, وہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھے گی. باقی یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ اس کے بعد گلے میں ریشس ہے, آرسینک آیوڈائڈ ایک دوائی ہے 30 میں, وہ آپ کھائیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر کسی کو کووڈ کے بعد شدید کھانسی ہو, رالیا ریسا موسا 30 میں کھائیں, آپ کی کھانسی بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اور اگلا سوال ہے کہ ایک 8.5 سال کی بچی ہے اور اس کو جسم پر پھلویری ہے, اس کے ہاتھ اور پاؤں پر. دیکھیں جی یہ پھلبیری والا کیس جو ہے, یہ پھلبیری کے لیے میں ابھی بتا دوں جن کو بھی ہے اس کے لیے لمبا عرصہ دوائیں کھانی پڑتی ہیں. مطلب میں نے 3 سال بھی کھلائی ہیں لوگوں کو دوائیں اور اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک بھی ہوئے ہیں. لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کے لیے آپ لمبا عرصہ دوائی کھانی پڑتی ہے صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ. باقی اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے. تو اگر آپ دوائیاں کھا سکتے ہیں صبر اور تحمل کے ساتھ تو میں آپ کو کچھ دعائیں بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ لیں بیسیلینم 200 ہفتے میں 2 بار, اور اس کے ساتھ آپ نے کھانی ہے آرسینک سلف فلیوم 30 میں, دن میں 3 بار. بلکہ یہ 6 سے شروع کریں, پہلے 6 سے شروع کریں, پھر 1-1.5-2 مہینے بعد پھر 30 پہ جائیں. پہلے 6 سے شروع کریں. آرسینک سلف فلیوم 6X یا 6C کم از کم 1.5-2 مہینے پہلے کھائیں 3 دفعہ دن میں. اور اس کے ساتھ جو دوائی آئے گی وہ آئے گی ہائیڈروکوٹ آئل. اگر تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہائیڈروکوٹ آئل مدر ٹنکچر میں بھی لیں. اگر مدر ٹنکچر آپ زیادہ دیر افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ہائیڈروکوٹ آئل 200 میں ڈیلی 1 خوراک کھائیں اور صبر کے ساتھ کھاتے جائیں, اور یہ یقین رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. باقی اس کے علاوہ اس کو اگر آپ چاہیں یہ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی یا مہینوں میں ٹھیک ہو جائے گی, ایسا ممکن نہیں. یہ سال لگتے ہیں اس کو, 1.5 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ٹھیک ہو جاتی ہے اگر آپ صبر کے ساتھ دوائی کھاتے جائیں. اگر آپ تنگ پڑ گئے چھوڑ دیں گے تو ختم ہو جائے گا, نہیں ٹھیک ہوگا. جی ٹھیک. تو اس لیے میں نے یہ تفصیل سے بتا دی کہ اور بھی سننے والے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اگلا سوال ہے کہ ایک مرد جس کی عمر 29 سال ہے, اوور ویٹ ہے, اس کو ماگن کا مسئلہ ہے, اس کی آنتڑیوں میں بھی انسنڈنگ ہے اور کافی زیادہ جنک فوڈ جو ہے وہ کھاتا ہے اور بیلنس ڈائٹ نہیں رکھتا. رات کو سوتے ہوئے بہت کم اس کو نیند آتی ہے, نروس ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ سینسٹیو ٹھیک ہے. ہے جی, سارا کچھ تو اس کا بیچارے نے خود ہی کیا ہوا ہے. جب وہ سینسٹیو بھی ہر چیز سے اور جنک فوڈ زیادہ کھاتا ہے, اوور ویٹ بھی ہے, تو اگر ان چیزوں پہ وہ کنٹرول کرے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کی دوائی ہے کلکیریا کارب 30 میں دن میں 3 دفعہ, اور فائٹولاکا بیری مدر ٹنکچر میں یا گولیاں اس کی دن میں 3 دفعہ کھانا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ فضل کرے, اس کا بدن بھی کام ہونا شروع ہو جائے گا. اور جنک فوڈ تو اس کی عادت ہے, اس کو چھوڑ دے گا تو ٹھیک ہو جائے گا, نہیں چھوڑے گا تو نہیں ٹھیک ہوگا. جی ٹھیک. اب آخری سوال ہے آج کا کہ میری بیٹی کی عمر 9 سال ہے, اس کو بہت زیادہ سر درد ہوتا ہے صبح اٹھتے ہی اور اسکول سے
آتے ہیں اور یہ سر درد روزانہ ہوتا ہے. نکسومیکا انہوں نے 200 میں استعمال کی تھی, برایونیا بھی استعمال کیا ہے, اور بہت زیادہ اس کو کرونک کانسٹیپیشن کا بھی مسئلہ ہے. یہ جو سر درد ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی سر درد کے لیے کلکیریا فاسٹ تھراپی اور نیٹرم میور تھراپی, یہ 2 دعائیں ہر قسم کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سر درد میں استعمال ہو سکتی ہیں. تو یہ ان کو باقاعدگی سے, اگر نہ بھی سر درد تو پھر بھی نیٹرم میور اور کلکیریا فاسٹ, نیٹرم میور صبح کو لینی چاہیے, کلکیریا فاسٹ شام کو لینی چاہیے. نیٹرم میور شام کو نہیں لینی چاہیے, آپ کی نیند ڈسٹرب کرے گی. تو اس لیے نیٹرم میور کو ہمیشہ صبح لیتے ہیں 8, 9, 10 بجے 11 بجے. اور اسی طرح لائکوپوڈیم کو بھی صبح لیتے ہیں ہمیشہ, شام کو نہیں لیتے. شام کو لیں گے تو آپ کی نیند ڈسٹرب کر سکتی ہے. اس لیے ایسی کچھ دوائیں میں ساتھ ساتھ ٹپس دیتا رہتا ہوں لوگوں کو, تاکہ جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے علم میں بھی اضافہ ہو. ٹھیک ہے جی, آج کے یہی سوال تھے, اور ٹھیک, اگلے پروگرام کے اندر ہم وٹامن بی کے بارے میں تفصیل سے جو ہے وہ بات کریں گے. اگر کسی کا کوئی وٹامنس کے حوالے سے سوال ہو تو وہ پھر اگلے پروگرام میں جو ہے وہ بھیج دیں, تو وہ پھر سوال جو ہے ان کا بھی پوچھ لیا جائے گا. اگلے فرائیڈے کے پروگرام میں, منڈے کے پروگرام میں ہم پھر آپ سے ملیں گے, یہ بھی اعلان کر دیا کریں. ٹھیک ہے, اگلے فرائیڈے کو میں اس وقت تو نہیں آ سکتا, لیکن ہفتے والے دن اسی ٹائم میں 3:30 بجے. اگلے جمعے کو آپ نہیں اویلیبل, ہفتے کو آئیں گے؟ ہاں جی, ہفتے کو, اسے اگلے دن جو ہے وہ 3:30 بجے پروگرام کر لیں گے. ٹھیک, چلیں پھر اگلے پروگرام کے لیے خدا حافظ. اور اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہو وٹامنس کے حوالے سے تو وہ بھیج دیں, پھر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جو ہے وہ اس سوال کو جو ہے پوچھ لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.